یہ بات 2009 کی ہے، جب اسرائیل میں حیفا کے قریب سمندر میں کچھ مچھیروں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک ایسی مخلوق دیکھی ہے جو آدھی مچھلی اور آدھی عورت نما ہے، جو پانی سے باہر آ کر دوبارہ سمندر میں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد مقامی حکومت نے اس مخلوق کی موجودگی ثابت کرنے والے کو بطور انعام دینے کا اعلان کیا، مگر کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ آخرکار وہ مخلوق تھی کون؟ کیا وہ جل پری تھی؟ اگر وہ جل پری تھی تو کیا وہ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جل پری، دی مرمیڈ۔ دنیا کی تقریباً ہر ثقافت میں جل پریوں یعنی مرمیڈ یا پانی کی پراسرار مخلوقات کی کہانیاں موجود ہیں، مگر آج تک سائنس اس راز سے پردہ نہیں اٹھا سکی کہ آیا کہ جل پریاں کہاں ہیں۔ ان کا راز آج بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ کچھ قصے ان کو مددگار بتاتے ہیں، جبکہ کچھ میں خطرناک اور جان لیوا ہوتی ہیں۔ یہاں دنیا کے کئی خطوں سے جل پریوں کے مشہور دیومالائی قصے پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، یونان میں جل پریوں کو سائرنس کہتے ہیں۔ سائرنس اصل میں آدھی عورت اور آدھی چڑیا ہوا کرتی تھی، لیکن بعد میں انہیں جل پریوں سے جوڑا جانے لگا۔ یہ اپنی دلکش آواز سے ملاحوں کو لبھاتی تھی اور انہیں سمندر میں ڈبا دیتی تھیں۔ میلیوسنس فرانسی لوک کہانیوں میں ایک عورت ہے جس کا نچلا جسم سانپ یا مچھلی جیسا ہوتا ہے۔ نمبر 2، افریقہ۔ مغربی اور وسطی افریقہ میں مامی واٹا، جس کا مطلب ہے پانی کی ماں، ایک طاقتور آبی دیوی سمجھی جاتی تھی۔ اور جاپانی تہذیب میں جل پریوں کو ننگیو کہا جاتا ہے۔ ننگیو جاپانی دیومالا میں ایک مچھلی نما مخلوق ہے جس کا چہرہ انسان لیکن بندر کی طرح ہوتا ہے۔ یہ مغربی جل پریوں کی طرح خوبصورت نہیں بلکہ ایک خوفناک مخلوق ہوتی ہے۔ نمبر 4، فلپائن۔ سیرینیا فلپائنی لوک کہانیوں میں ایک جل پری ہے جو ملاحوں کو اپنی آواز میں لبھاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور آبی روح ہے جسے کٹاؤ کہتے ہیں، جو پانی پر اختیار رکھتی ہے اور انسان کی شکل میں بھی ڈھل سکتی ہے۔ نمبر 5، ہندوستان۔ جل کنیا بھارتی دیومالا میں پانی کی ایک جاندار روح ہے جس جل کنیا کہا جاتا ہے، جو عام طور پر خوبصورت عورت کی شکل میں ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی مچھلی کی دم کے ساتھ بھی دکھا دی جاتی ہے۔ اور مکاری ایک سمندری مخلوق ہے جو کچھ لوک کہانیوں میں جل پری جیسی خصوصیت رکھتی ہیں۔ یہ ہندوستانی تہذیب میں ان لوک کہانیوں میں مخلوقات ملتی ہیں۔ اب آتے ہیں چین کی طرف۔ چینی تہذیب میں اسے لوشن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک چینی پانی کی دیوی ہے جسے کبھی کبھار جل پری کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نہایت خوبصورت اور معصوم روح ہے جو دریا میں رہتی ہے۔ اور عربی لوک کہانیاں، الجن البحری۔ عربی لوک کہانیوں میں الجن البحری پانی میں رہنے والے جنات ہوتے ہیں جو بعض اوقات جل پری کی طرح نظر آ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو بہکا کر پانی میں لے جاتے ہیں اور کبھی کبھی مدد بھی کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہ تمام کہانیاں دنیا بھر کے مختلف ثقافتوں میں پانی کے مخلوقات کی قدیم روایات اور عقائد کی عکاسی کرتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی نے جل پری کو دیکھا بھی ہے؟ جی ہاں، کرسٹوفر کولمبس 1493 میں جب کولمبس نے امریکہ کا سفر کیا تو اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ اس نے 3 جل پریاں دیکھی ہیں، لیکن وہ اتنی خوبصورت نہیں تھیں جتنی کہانیوں میں بتائی جاتی تھی۔ لیکن بعد میں یہ خیال کیا گیا کہ وہ دراصل مینٹی نامی سمندری جانور دیکھ رہا تھا۔ یہ خیال بعد میں سائنسدانوں نے کیا تھا اور جاپان اور ساؤتھ ایشین مچھلی پکڑنے والے کئی لوگوں نے سمندر میں عجیب و غریب مخلوقات دیکھنے کا دعویٰ کیا جنہیں وہ جل پری سمجھتے تھے۔ یونانی تاریخ دان ہیروڈوٹس نے اپنی تحریروں میں سمندری مخلوق کا ذکر کیا تھا جو جل پری سے ملتی جلتی تھی۔ اب جدید دور کے دعوے دیکھتے ہیں، جس نے ہم نے سٹارٹنگ میں بتایا کہ 2009 میں اسرائیل میں حیفا کے میں موجود قریب سمندر میں کچھ مچھیروں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جل پری دیکھی جو پانی سے باہر آ کر دوبارہ سمندر میں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد مقامی حکومت نے جل پری کی موجودگی ثابت کرنے والے کو بطور انعام دینے کا اعلان کیا، مگر انہیں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ اسی طرح 2012 میں نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینل پر ایک فرضی ڈاکیومنٹری نشر کی گئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ جل پری کے وجود کے آثار ملے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا یہ خیالی پروگرام تھا۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز ایسی ہیں جس کے اندر جل پری کو دکھایا گیا ہے یا ان کی ویڈیو کو کیچ کیا گیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، لیکن اب سائنس کا موقف دیکھتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ جل پریاں صرف لوک کہانیوں اور دیومالا کہانیوں کا حصہ ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ جل پری دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دراصل سمندری جانوروں جیسے ڈوگونگ یا مینٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مینٹی اور ڈوگونگ 2 سمندری جانور ہیں جو کسی حد تک جل پری کی مشابہت رکھتے ہیں۔ اب ان باتوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جل پریاں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ پیارے ساتھیوں، بات سیدھی سی ہے جو اتنی پرانی تہذیبوں سے روایات سے چلی آ رہی ہے۔ ہر ملک میں، ہر تہذیب میں جل پریوں کا قصہ ملتا ہے۔ جس طرح ڈائناسور سے اسی طرح ہو سکتا ہے جل پریاں بھی ہوں۔ دنیا کے سمندروں کا تقریباً 80% حصہ ابھی دریافت ہی نہیں ہوا۔ سائنس اب بھی نئی سے نئی مخلوقات سمندر میں دریافت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر ڈائناسور جیسے جاندار کروڑوں سال تک چھپے رہ سکتے ہیں تو شاید جل پریاں بھی کہیں موجود ہوں۔ پیارے ساتھیوں،
بعض کہتے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ جل پریاں جنات کی ہی ایک قسم ہوں جو صورت بدل کر ملاحوں اور ان کی کشتیوں کو تباہ کرنے یا تنگ کرنے کے لیے صورت بدل سکتی ہوں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک علیحدہ مخلوق ہو جو انسان سے کئی سینکڑوں میل دور سمندروں کی گہرائیوں میں رہتی ہو۔ اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اللہ پاک کی بے شمار مخلوقات ہیں جن کو انسان نے نہیں دیکھا۔ اس کی مخلوقات کتنی ہیں وہ وہی بہتر جانتا ہے پیارے ساتھیوں، اور وہی جانتا ہے کہ یہ مخلوقات کا وجود کہاں پر ہے اور کہاں یہ رہتی ہیں۔ تمام کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم نے ممکنہ طور پر بہت مختصر انداز میں بہت ساری باتیں آپ کو بتائیں، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے زندگی رہی تو ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔